Assalamu alaikum or welcome to the episode 2 on your own channel Melody of Divine اور آپ سب کے لیے ہمارے دل کی گہرائیوں سے بہت سی دعائیں۔ آج ہم جس کتاب کو سنانے اور سمجھانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سدا سہاگن مستانی از مونس خان عظیمی۔ یہ ایک حق اور باطل کا معرکہ ہے جس میں ایک کالا جادو کرنے والے اور حق کے مؤثر ٹکراؤ کو دکھایا گیا ہے۔ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے اہم موضوعات یہ ہیں: پہلا، مائے مستانی اور بدرو کے درمیان حق و باطل کی جنگ۔ دوسرا، شاہی بازار کا پراسرار فاصلہ اور ایک انوکھے ذائقے والا پان۔ تیسرا، سرفراز شاہ بابا کے قبرستان میں رات کا اندھیرا کا سفر۔ چوتھا، پر نور کوٹھری میں مادہ، حواس خمسہ اور کائنات کے رازوں پر فلسفیانہ گفتگو۔ اور پانچواں، فجر کی اذان اور ماورائے ہستیوں کی حیرت انگیز باجماعت نماز۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس حیرت انگیز داستان کے واقعات میں داخل ہوں، یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج تلاش کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے محض ایک سنسنی خیز یا ڈراونی کہانی سمجھ کر پڑھیں گے تو اصل پیغام مس ہو جائے گا۔ بالکل۔ اس ڈیپ ڈائیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس پرت کو ہٹانا ہے جو ہماری عام مادی زندگی پر پڑی ہے۔ ہمارے ارد گرد بازاروں میں، گلیوں میں اکثر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر دیوانے لگتے ہیں۔ ہاں، جنہیں ہم اکثر مجذوب یا دنیا سے کٹا ہوا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، تو یہ کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی وہ دیوانے ہیں یا ان کی یہ دیوانگی کائنات کے گہرے رازوں کو چھپانے کا ایک غلاف ہے۔ ہم آج مادی دنیا کی سطح سے اٹھ کر حقیقت کے اس باطنی مرکز تک کا سفر کریں گے، جہاں زمان و مکان یعنی اسپیس اور ٹائم کے تمام طبعی اصول اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ سفر جس واقعے سے شروع ہوتا ہے وہ خود کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مائی مستانی ہے جس کے چہرے پر ایک عجیب سا رعب اور جلال ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ اس کے آس پاس گلاب کی ایک مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی ہے جو کسی عام پرفیوم کی نہیں بلکہ ایک ماورائی احساس دیتی ہے۔ جی ہاں، اور دوسری طرف وہ رانی نامی لڑکی ہے جس پر ہنومان نامی ایک انتہائی طاقتور بدروح کا سایہ ہے۔ عام طور پر جن نکالنے کے واقعات بہت مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ ظاہری اور باطنی طاقت کا ایک عجیب ہی ٹکراؤ ہے۔ لیکن مجھے اس واقعے میں ایک چیز نے بہت الجھایا۔ جب مستانی زمین پر زور سے ضرب لگاتی ہے تو وہ چوٹ براہ راست رانی کے جسم پر محسوس ہوتی ہے۔ جی، وہ چھل پڑتی ہے۔ بالکل، اور کسی بندر کی طرح چلنے لگتی ہے، زمین پر پڑنے والی ہر ضرب پر اپنے جسم کے حصوں کو پکڑ کر چیختی ہے۔ تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر مستانی اتنی ہی بلند روحانی مقام پر فائز ہے تو پھر یہ جسمانی تشدد کیوں؟ کیا روحانیت کا تعلق مکمل سکون اور درگزر سے نہیں ہوتا؟ مستانی کا دور سے ہاتھ بڑھا کر ہوا میں کھڑے رانی کے بالوں کو نوچنا، یہ سب تھوڑا سا متضاد لگتا ہے۔ ہاں، متضاد نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ اس بظاہر متضاد صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جڑ تک جانا ہوگا۔ رانی پر یہ عذاب مسلط کیسے ہوا؟ زمیندار کے بیٹے کی وجہ سے۔ بالکل۔ اصغر نے شادی سے انکار پر اپنے غرور اور حسن کی تسکین کے لیے یہ کالا جادو کروایا تھا۔ اب یہاں دو قوتوں کا آمنا سامنا ہے۔ کالا جادو اور بدرو ہیں ہمیشہ دنیاوی لالچ، اینا اور سب سے نچلی سطح کی حس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی وہ خالصتاً مادی اور باطل قوتیں ہیں۔ جی، اس کے برعکس مستانی کی طاقت میں کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں، وہ بے لوث ہے۔ اب جہاں تک بات ہے ظاہری تشدد کی، تو دراصل یہ عام انسانی غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق کا باطل پر وہ جلال ہے جو کائنات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ جو زمین پر ضرب لگا رہی تھی وہ محض ایک جسمانی عمل نہیں تھا؟ بالکل نہیں، وہ زمین پر اپنی روحانی حاکمیت کا اعلان کر رہی تھی۔ بدرو کو وہ چوٹ اس لیے لگ رہی تھی کیونکہ جس مادی دنیا یعنی زمین پر وہ بدرو اپنا تسلط جمانا چاہ رہی تھی، مستانی اس زمین کی روحانی وارث ہونے کی حیثیت سے اس سے وہ تسلط چھین رہی تھی۔
حق اور باطل کے اس مارکے میں خالص روحانی طاقت دنیاوی ہوش کو ایسے ہی بے بس کرتی ہے۔ اف، یعنی وہ زمین پر مارا جانے والا ہاتھ دراصل اس بدروح کے غرور پر پڑنے والی ضرب تھی۔ یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور یہیں سے یہ بات ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ روحانی طاقت طبعی قوانین کی محتاج نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے ٹھیک 3 ماہ بعد کہانی کا راوی حیدرآباد کے شاہی بازار میں مائی مستانی کو دوبارہ دیکھتا ہے، اور یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو میری نظر میں بالکل ایک گلچ ان دی میٹرکس جیسا ہے۔ شاہی بازار والا واقعہ، ہاں جی، ایک تنگ، ہجوم سے بھرا ہوا بازار ہے۔ راوی مستانی کو دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ مستانی اس سے صرف 10-15 قدم کے فاصلے پر ہے۔ اب راوی اپنے قدم تیز کرتا ہے تاکہ اسے جا لے، لیکن حیرانگی طور پر وہ جتنا تیز چلتا ہے فاصلہ کم نہیں ہوتا۔ وہ 10-15 قدم کا فاصلہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ کتنا جھنجھلا دینے والا اور خوفناک احساس ہوگا کہ آپ بھاگ رہے ہیں لیکن فاصلہ کم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ آخر کیا سائنس ہے؟ اگر آپ اسے سائنس کی عینک سے دیکھیں گے تو یہ واقعی ایک ناممکن بات ہے، لیکن اگر آپ اسے مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس کے زاویے سے دیکھیں تو یہ بہت واضح ہے۔ وہ کیسے؟ ہم انسان زمان و مکان کی قید میں ہیں۔ ہمارے لیے 10 قدم کا مطلب ہے کچھ میٹر کا فاصلہ اور چند سیکنڈز کا وقت، لیکن جن ہستیوں کی روح کائنات کے مرکز سے جڑ چکی ہوتی ہے وہ ان مادی جہتوں یا ڈائمینشن سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ صوفیانہ روایات میں اسے تیل ارض بھی کہا جاتا ہے۔ تیل ارض، ہاں جی، جہاں زمین سمٹ جاتی ہے یا فاصلے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ راوی مادی دنیا میں چل رہا تھا، جبکہ مستانی ایک مختلف روحانی جہت میں سفر کر رہی تھی۔ اس لیے راوی چاہے جتنی بھی تیز دوڑتا، وہ کبھی بھی ایک مادی جسم کے ساتھ اس روحانی رفتار کو نہیں پا سکتا تھا۔ یہ ڈائمینشنز والی بات بہت دلچسپ ہے۔ اسی مارکیٹ کے چوراہے پر یہ فاصلے کا سحر ٹوٹتا ہے اور مستانی ایک پان والے کی دکان پر رکتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے راوی کو ایک ایسا پان کھلاتی ہے جس کا ذائقہ اور عجیب سی خوشبو راوی کے حواس پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ کہ جب مستانی اتنی ہی ماورائی ہستی ہے تو پھر ایک عام سی مادی چیز یعنی پان کا استعمال کیوں؟ کیا وہ صرف اپنی نظر سے یا ذہن سے وہ اثر منتقل نہیں کر سکتی تھی؟ اور اس کے فوراً بعد جب راوی اس سے جادو اور آسیب کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ اچانک کہکہے لگا کر پاگلوں جیسی باتیں کیوں کرنے لگتی ہے؟ پان والی بات کا جواب یہ ہے کہ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے وہ مادی چیزوں سے بہت جلدی جڑتا ہے۔ اچھا۔ روحانی ہستیاں جب کسی عام انسان کو کوئی روحانی فیض منتقل کرنا چاہتی ہیں تو وہ اکثر اسے کسی مادی شے میں لپیٹ کر دیتی ہیں تاکہ انسان کے ظاہری حواس اسے قبول کر سکیں۔ وہ پان محض ایک ذائقہ نہیں تھا، وہ ایک اینکر تھا، ایک یاد دہانی تھی کہ مادی دنیا سے پرے جو حقائق ہیں ان کی لذت دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہے۔ کیا بات ہے، ایک اینکر تھا وہ؟ بالکل۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ وہ اچانک دیوانوں جیسی باتیں کیوں کرنے لگی، تو اسے روحانیت کی دنیا میں ملامتی طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ ملامتی طریقہ کار؟ اسے تھوڑا اور آسان الفاظ میں سمجھائیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملامتی سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا بھلا کہیں یا انہیں پاگل سمجھیں۔ روحانیت میں سب سے بڑا خطرہ انسان کی اپنی انا اور شہرت کا ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کے پاس کرامات ہیں تو لوگ اپنے دنیاوی مسائل، نوکری، شادی اور مقدمات کی دعائیں کروانے کے لیے ان کے گرد ہجوم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہجوم اور یہ عقیدت روحانی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ یہ روپ دھار لیتے ہیں۔ بالکل، یہ ہستیاں دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں۔ یہ پاگل پن ان کی سب سے بہترین ڈھال ہوتا ہے تاکہ دنیا دار لوگ ان سے دور رہیں اور وہ تنہائی میں اپنے ربط کو خالص رکھ سکیں۔ مستانی کا کیا کہا؟ اور پاگل پن دراصل راوی کے سوالات کو ٹالنے اور اپنی حقیقت کو چھپانے کی ایک کامیاب کوشش تھی۔ کتنا عجیب اور گہرا فلسفہ ہے یہ، اپنے آپ کو دنیا کی نظروں میں گرا کر رب کی نظروں میں بلند کرنے کا۔ لیکن راوی بھی اس جستجو کے نشے میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس نے اس دیوانی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔
اور اب کہانی ایک ایسے سنسنی خیز اور پراسرار موڑ پر آتی ہے جو کسی بھی انسان کے دل کی دھڑکن تیز کر دے۔ رات کے 1:30 بج رہے ہیں، فلموں کے آخری شوز ختم ہو چکے ہیں اور شہر کی سڑکیں بالکل سنسان ہیں۔ جی۔ راوی دیکھتا ہے کہ مستانی ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھتی ہے جہاں وہ بیٹھی کاغذوں سے کھیل رہی تھی اور سرفراز شاہ بابا کے پرانے قبرستان کی طرف چل پڑتی ہے۔ راوی بھی ڈرتے ڈرتے اس گھپ اندھیرے قبرستان میں اس کے پیچھے جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، چاروں طرف سناٹا، پرانی قبریں اور پھر اچانک وہ روشنی۔ ہاں، قبرستان کے ایک کونے میں پہاڑی کی ڈھلان پر اسے ایک کوٹری نظر آتی ہے جو دودھیا روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ رات کی سیاہی میں وہ کوٹری ایسے چمک رہی ہے جیسے اس پر اندر سے کوئی طاقتور سفید رنگ کیا گیا ہو۔ راوی جب وہ ہمت کر کے دروازے کی درز سے اندر جھانکتا ہے تو روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک نہایت ہی نورانی چہرے والے، سفید داڑھی والے بزرگ نرمی سے دروازہ کھول کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے اندر بلا لیتے ہیں۔ یہ منظر تو کسی طلسماتی دنیا کا دروازہ کھلنے جیسا ہے۔ بالکل، اور اگر آپ اس پورے منظر کی علامتوں پر یعنی سمبلزم پر غور کریں تو یہ مادی غلاظت سے نکل کر روحانی پاکیزگی تک پہنچنے کا ایک مکمل سفر ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ دیر پہلے وہ مستانی کو کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ یہ کوڑے کا ڈھیر دراصل ہماری اس مادی دنیا کی ظاہری حیثیت ہے ان ہستیوں کی نظر میں۔ پھر وہ قبرستان کی طرف جاتی ہے جو کہ انسانی انا اور مادی وجود کی موت کی علامت ہے، اور اس کے بعد وہ روشن کوٹری آتی ہے جو حقیقت کا باطنی مرکز ہے۔ یعنی وہ سٹیپ بائی سٹیپ مادی دنیا سے کٹ رہی تھی۔ جی، یہ سفر بتا رہا ہے کہ جب تک آپ دنیا کی کشش اور اپنی انا کو پیچھے نہیں چھوڑتے، آپ اس نورانی کوٹری تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس بزرگ کا راوی کو اندر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان کی طلب سچی ہو جائے تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ زبردست۔ اور اندر داخل ہونے کے بعد جو منظر راوی دیکھتا ہے وہ تو انسان کی عقل کو سن کر دینے والا ہے۔ مستانی جو کچھ دیر پہلے میلی قمیص پہنے ایک دیوانی عورت کے روپ میں کوڑے کے ڈھیر پر تھی، اب وہ ایک بے داغ سفید لباس میں ملبوس زمین سے اونچے ایک دیدہ زیب تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں سرخ دانوں کی ایک چمکتی ہوئی تسبیح ہے جس میں سے ہلکی ہلکی سرخ روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ راوی کے مطابق مستانی کے چہرے کا حسن کوئی عام دنیاوی حسن نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا نور تھا جسے آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوٹری میں وہی گلاب کی مدہوش کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تبدیلی اتنی شدید ہے کہ راوی کو لگتا ہے جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ظاہری اور باطنی دنیا کا فرق مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ہم جسے عام طور پر حسن یا روشنی کہتے ہیں، وہ دراصل روشنی کی شعاؤں کا کمال ہے جو ہماری آنکھوں کے پردے پر پڑتی ہیں۔ ہاں، فزکس کے حساب سے۔ بالکل، لیکن جو نور راوی کو اس کوٹھڑی میں نظر آیا وہ کوئی طبعی روشنی نہیں تھی، وہ مستانی کا حقیقی روحانی مقام تھا۔ وہ نور اتنا خالص اور طاقتور ہوتا ہے کہ انسان کی مادی آنکھیں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دیوانگی کے اس ملامتی لبادے کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اور جب راوی اس ماحول سے مروب ہو کر یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی جادو یا نظر بندی ہے، تو وہیں سے اس کہانی کا سب سے گہرا اور فلسفیانہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ ایک بظاہر ان پڑھ مجذوب عورت اچانک علم نفسیات اور مابعد الطبیعات کی اتنی گہری گتھیاں سلجھانے لگتی ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر بھی دنگ رہ جائے۔ بالکل، وہ حواس خمسہ کی بات کرتی ہے۔ جی، وہ مسکرا کر راوی کو حواس خمسہ کا فلسفہ سمجھاتی ہے۔ مستانی کہتی ہے کہ 5 حواس کی دراصل 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری حواس جو مادے کے صرف باہر دیکھتے ہیں، اور ایک باطنی حواس جو مادے کے اندر جھانک کر اس کی اصل حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ کیا ہم اسے آج کی دنیا کی مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جسم ایک کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی طرح ہے، ہماری عقل اس کا سافٹ ویئر ہے، اور ہماری روح وہ بجلی ہے جو اس پورے سسٹم کو چلاتی ہے؟ یہ ایک انتہائی شاندار مثال ہے۔ اگر ہم اس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر والی بات کو مستانی کے فلسفے پر لاگو کریں تو ظاہری حواس صرف اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کی اسکرین کیسی ہے، کی بورڈ کیسا ہے، صرف اوپر کی چیزیں۔ جدید سائنس اور مادیت پرستی کا سارا زور صرف اس ہارڈ ویئر تک محدود ہے۔
مستانی جو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ انسان محض ایک جسمانی ڈھانچہ یا مادہ نہیں ہے. انسان جسم یعنی حاضر اور مادہ، روح اور عقل جو کہ غیب عناصر ہیں، ان کا ایک پیچیدہ مرکب ہے. اگر آپ صرف ہارڈ ویئر کو دیکھتے رہیں گے اور اس بات کو نظر انداز کر دیں گے کہ اس میں کون سا سافٹ ویئر ہے یا کون سی بجلی اسے چلا رہی ہے، تو آپ کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل. ظاہری حواس مادی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے باطنی حواس یعنی وہ سافٹ ویئر اور بجلی کا جاگنا ضروری ہے. لیکن پھر وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہیں. مستانی کہتی ہے کہ کائنات میں کوئی راز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ انسان ان اصولوں کو اپنا لے جو خالق نے بنائے ہیں. اور وہ بتاتی ہے کہ ان تینوں عناصر جسم، عقل اور روح کو جوڑنے والا جو مرکز ہے وہ مذہب یا دین ہے. جی. وہ اسلام کو دین فطرت قرار دیتی ہے جو ان تینوں کو ایک ترتیب میں لاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سائنس، مشاہدہ اور صرف عقل ہمیں ایک حد تک ہی لے جا سکتے ہیں. اس سے آگے کا راستہ صرف باطنی حواس اور روحانی ریاضت سے ہی طے ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب مستانی کہتی ہے کہ ہر شے کا ایک مرکز ہے تو وہ دراصل اس کائنات کے سب سے بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگر آپ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں گے تو آپ کا پورا نظام بکھر جائے گا. جدید انسان کا المیہ یہی ہے کہ اس نے عقل اور جسم کو تو بہت ترقی دے دی ہے، لیکن روح کو بھلا دیا ہے. ہاں، اپنے مرکز یعنی دین اور روح سے رابطہ کاٹ لیا ہے. مستانی کا پیغام یہ ہے کہ جب انسان کا جسم، عقل اور روح دین فطرت کے تابع ہو کر ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں تو انسان کے باطنی حواس پوری طرح بیدار ہو جاتے ہیں. اور جب یہ حواس اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو بقول مستانی کائنات انسان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، اور تب وہ سچے معنوں میں اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. یہیں سے راوی پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس کی ساری ڈگریاں اور مادی علم اس روحانی علم کے سمندر کے سامنے کتنے حقیر ہیں. اور اس احساس کمتری کے دوران ہی جب یہ گہری فلسفیانہ گفتگو اپنے عروج پر تھی، ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو ان تمام باتوں کی عملی تصدیق کر دیتا ہے. فجر کی اذان کا وقت. جی، دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مستانی جو اتنے بڑے روحانی مقام پر بیٹھی کائنات کے راز کھول رہی تھی، ایک دم سے اپنی بات روک دیتی ہے. وہ گردن جھکا کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اذان سننے لگتی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے فوراً بعد جو منظر راوی دیکھتا ہے وہ فزکس اور سائنس کے ہر قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. اذان ختم ہوتے ہی اس چھوٹی سی کوٹری میں جہاں بمشکل 20 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، اچانک غول در غول عورتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل، نقاب پوش عورتیں اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سفید، سبز اور زعفرانی لباس میں ملبوس عورتیں 2-2 3-3 کر کے آتی ہیں اور مستانی کے پیچھے قطاریں بناتی چلی جاتی ہیں. راوی حیرت سے دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ پر سینکڑوں عورتوں کی قطاریں کیسے بن گئیں. وہ جگہ کمی نہیں پڑ رہی تھی. یہ ایک ایسا روح پرور اور ماورائی منظر تھا جہاں مستانی ان سب کی قیادت کرتے ہوئے فجر کی نماز ادا کر رہی تھی. یہ منظر پڑھ کر ہی ذہن معوف ہو جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس پوری داستان کا کلائمیکس ہے جہاں بحث اور گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور مشاہدہ شروع ہوتا ہے. یہ منظر اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب محفل خالصتاً روحانی اور نورانی ہو جائے تو وہ طبی مادے یا جگہ کی محتاج نہیں رہتی. جی، 20 افراد کی جگہ پر سینکڑوں کی تعداد کا سما جانا کوئی جادو نہیں تھا. یہ ڈائمنشنز کا وہ ملاپ تھا جہاں روحانی جہت نے مادے جہت پر غلبہ پا لیا تھا. جیسے ایک چھوٹی سی کمپیوٹر چپ میں ہزاروں کتابیں سما سکتی ہیں کیونکہ معلومات کا کوئی مادی وزن نہیں ہوتا، ویسے ہی نورانی ہستیاں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہیں. کتنی خوبصورت بات کی آپ نے. اور یہاں سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ مستانی کا اذان سن کر خاموش ہو جانا اور نماز ادا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ چاہے کوئی روحانی طور پر کتنے ہی بڑے مقام پر، کتنی ہی اونچی پرواز پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ شریعت کا پابند رہتا ہے. اذان اور نماز کا یہ ادب ہی دراصل وہ سیڑھی ہے جو انہیں اس مقام تک پہنچاتی ہے. کیا ہی زبردست اور آنکھیں کھول دینے والا سفر تھا یہ. راوی کا وہ سارا تجسس، وہ سارے سوالات جو وہ لے کر چلا تھا، اسے ان کے جواب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس باجماعت نماز کے روح پرور اور ماورائی منظر کی صورت میں عملی طور پر ملے. اس کی ظاہری آنکھ یا ہارڈ ویئر
को धचका लगा, लेकिन उसके बातिनी हवास हमेशा के लिए जाग उठे। और यही इस तज्जिए का हासिल है। ये दास्तान महज एक वाकया नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक दावत है कि हम कायनात और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखने का अपना जाविया और अपनी ऐनक बदलें। और उसी बात से जुड़ा है हमारा आज का वो आखिरी सवाल, वो गौर तलब सोच जो हम आप सबके लिए छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे इर्द गिर्द, हमारे गली मोहल्लों में, सड़कों के किनारों या चौराहों पर मौजूद वो लोग जिन्हें हम उनकी खस्ता हाली, मैले कपड़ों या बज़ाहिर दीवानगी की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं, कहीं हकीकत में वो इस कायनात के ऐसे राज़दान तो नहीं जो हमारे सोए हुए मादी हवास की पहुंच से बहुत दूर हैं? क्या हम इतने ज्यादा मादा परस्त हो चुके हैं कि हमने हकीकत को सिर्फ अपनी इन ज़ाहिरी आंखों और महदूद अक्ल से परखने की आदत डाल ली है और अपने इन बातनी हवास को मुकम्मल तौर पर सुला दिया है जो वाकई हमें इस कायनात की हकीकत दिखा सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें अपने अंदर तलाश करना है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सारी पॉडकास्ट सुनी और देखी। उम्मीद है कि इससे आपके अंदर एक जज्बा और जुस्तजू पैदा हुई होगी कुछ सीखने की। अगर आपने चैनल मेलोडी ऑफ डिवाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और फॉरवर्ड इट टू द वंस whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content, जो कि आपको सिखाता और आपकी नरिशमेंट करता है। बहुत दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज टू ऑल।